میں خاص طور پہ یوتھ کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ اپنے فرینڈ سرکل میں جا کے اس کو ڈسکس کریں، میں چاہتا ہوں، اور اس پر بات کریں۔ آج ہماری کمیونٹی کی، پوری انسانیت کی، خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ یوتھ اس وقت ایک مٹیریل ریس کے اندر ہے۔ یہ جو مٹیریلسٹک ریس ہے، اس میں انسان شارٹ کٹ تلاش کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کس طرح شارٹ کٹ طریقے پر مجھے جلد از جلد زیادہ سے زیادہ کمائی ہو جائے، مجھے زیادہ مال کمانا ہے، مجھے اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر کرنا ہے، مجھے آج میں جو ہمارے برابر کے نوجوان ہیں ان کو کمپیٹ کرنا ہے، مجھے زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اس ریس کے اندر انسان پازیٹیو وے میں آگے بڑھنے کے بجائے شارٹ کٹ تلاش کر کے مال کے پیچھے ایسا بھاگ رہا ہے کہ اپنی زندگی بھی برباد کرتا ہے، اپنے خاندان کی زندگی بھی برباد کرتا ہے، اور اپنی امت کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت ڈرگس کا جو کام ہے، جو انلیگل کام ہے، سائبر کرائم پر میں آگے آتا ہوں، لیکن ڈرگس کو آپ دیکھ لیجیے، ڈرگس کے اندر جو نوجوان پھنسا ہوا ہے، جو نوجوان اس کی لین دین میں، اس کو کنزیوم کرنے والے جو ہیں سو ہیں، ان کا علاج، ان کا ٹریٹمنٹ ایک الگ طریقے پر ہونا ہے، لیکن اس کے بیوپار کرنے والے، اس کو فروغ دینے والے، اس کو لوکل اسکیل کے اوپر آگے بڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں۔ اور بہت افسوس کے ساتھ، درد کے ساتھ، لیکن ریالٹی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ ان نوجوانوں میں ہمارے امت کے نوجوان زیادہ ہیں۔ یہ اس قدر شرمندگی کی بات ہے، اس قدر افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم شرمندگی سے ڈوب مریں تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ اس کی برائی بیان کی گئی ہے، ہمارے دین کے اندر سب سے زیادہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ شاید کوئی دین، کوئی کمیونٹی اتنا زیادہ اس طریقے کو، اس چیز کو برا نہ گردانتی ہو جتنا ہم مسلمان گردانتے ہیں۔ یہ چیز کتنی ناپاک ہے، کتنی حرام ہے، کتنی نقصان دہ، کیا کیا وعیدیں اس کے اوپر ہیں، جہنم کے کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں اس کے بارے میں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا نوجوان سب سے زیادہ اس کا شکار ہے۔ اس کا بنیادی ریزن یہی ہے کہ لوگ صحیح طریقے پر اپنی اسکلز کو ڈیولپ کر کے اس کے بیس کے اوپر اپنی ارننگ اور کمائی کے اندر آگے بڑھنے کے بجائے یہ شارٹ کٹ راستوں کو اختیار کر کے جلد از جلد زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ریس ہے، اس کی ایک دوڑ ہے جس میں انسان بس مال کے پیچھے اندھا دھند بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کیسے آ رہا ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا بینک بیلنس کیسے بڑھ رہا ہے، میری تجوری کیسے بڑھ رہی ہے، میری جیب کیسے موٹی ہو رہی ہے، اور میری زیادہ سے زیادہ مالداری کو فروغ کیسے مل رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے نوجوانوں کی اتنی خراب صورتحال ہے کہ اس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں کیمپین بھی چلانا چاہیے، اپنے گھروں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے خاندانوں میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، اور اپنی سوسائٹی کے اندر الگ الگ ایریاز کو ٹارگٹ کر کے ہمیں اس بات کی فکر مندی لوگوں میں اجاگر کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم صحیح پازیٹیو وے میں فائنینشیل گروتھ کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پازیٹیو طریقے پر جو راستے ہیں مال کے کمانے کے، اکنامیکل گروتھ کے، کمیونٹی کو، امت کو، نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے ان مواقعوں کو کھولیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے بڑھائیں۔ ہم سوچیں کہ کس طریقے پر ہم نوجوانوں کے لیے نئے پروجیکٹس لا سکتے ہیں۔ اس پر جو این جی اوز ہیں جو الگ الگ فیلڈ میں کام کرتی ہیں اور سب کی سب یہی سمجھتی ہیں کہ این جی او بنانے کا مقصد یہ ہے کمیونٹی میں، امت میں، مسلمانوں میں کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مالداروں سے کچھ اماؤنٹ وصول کر لیا جائے اور غریبوں کے گھر میں راشن پہنچا دیا جائے۔ ارے بھائی، یہ صرف این جی او کا کام نہیں ہے، یہ کام تو ہر پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے لیے کرنے کا ہے، ہر مسلمان کو اپنے بھائی کے لیے کرنے کا ہے، ہر انسان کو دوسرے انسان کے لیے کرنے کا ہے۔ این جی او اس لیے بنائی جاتی ہیں اور آرگنائزیشنز اس لیے بنائی جاتی ہیں، جماعتیں اس لیے تیار کی جاتی ہیں کہ امت کے، ملت کے، مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں اس کا سولوشن دیا جائے، پرماننٹ سولوشن کی طرف امت کو لایا جائے، ان کے مسائل کو، ان کی خرابیوں کو دور کیا جائے، پرماننٹ سولوشنز تیار کیے جائیں۔
تو اس کے لیے اکنامیکل سولوشنز، فائنینشیل گروتھ کیسے آئے گی اور امت کے نوجوانوں کو کیسے ڈائریکشن ملے گا، کیسے مواقع ملیں گے، اس کو سوچنا ہے۔ ہر ایک تو گلف نہیں جا سکتا، ایک ریس لگی ہوئی ہے، جو پڑھ رہا ہے انجینئر بن رہا ہے، دوسری کوئی ڈگری کر رہا ہے، اسے گلف میں نوکری چاہیے، یو ایس اے میں نوکری چاہیے۔ سب تو نہیں جا سکتے، سب تو اس لیول کے نہیں ہوتے کہ ان کو وہاں پہ موقع مل جائے، وہ ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ہوتا ہے جس کو اس طرح کے مواقع ملتے ہیں۔ ہر ایک کے ماں باپ تو اپنا بزنس سیٹ کر کے بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے کہ بچہ ان کے بزنس کو سنبھال لے گا اور آگے بڑھا لے گا۔ ہر ایک کے پاس تو وہ اپارچونیٹیز نہیں ہوتی کہ وہ آسانی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اور مالداری کے تمام مراحل کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ لیکن تمنا، خواہش، کوشش، فکر مندی، ذہن کے اوپر سوچ جو سوار ہے وہ سب کی ایک جیسی ہے۔ سب کو وہی دکھ رہا ہے جو ٹارگیٹ، آگے بڑھ کر دوسرے ملکوں میں جانا، بڑے سے بڑے بزنس کا سیٹ اپ کرنا اور زیادہ سے زیادہ مال کمانا، سب کے سامنے وہی ہے، لیکن اپارچونیٹیز نہیں ہے۔ تو میں خاص طور پر توجہ دلاتا ہوں ان لوگوں کو، اللہ نے جن کو وسائل دیے ہیں، جن کو سورسز دیے ہیں، اور جو امت کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، جو چیریٹی ورک کرتے ہیں، جو سوشل ورک کرتے ہیں، انہیں سوچنا ہے، انہیں غور کرنا ہے، انہیں اسٹریٹجی بنانی ہے، انہیں پلاننگ کرنی ہے، 10 سال آگے کا سوچ کر پلان سیٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے ہم زیادہ سے زیادہ امت کے نوجوانوں کو اپارچونیٹیز فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ ایک نیٹ ورکنگ کریے، یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ ایک اچھی نیٹ ورکنگ کر کے کہاں کہاں امپلائمنٹ پاسبل ہے، کہاں کہاں ریکوائرمنٹ ہے، اس کی گائیڈ، اس کا گائیڈ کریے، اس کی گائیڈنس دیجیے اور نوجوانوں کو اس کی طرف موٹیویٹ کریے، ان کو ان کی اسکل کے اعتبار سے مواقع دکھائیے، ان کو وہ دنیا دکھائیے جو خوابوں کی دنیا سے باہر ریئلٹی کی دنیا ہے۔ ان کو سمجھائیے کہ ان کی خوابوں کی تکمیل کس راستے سے ہوگی، ان کو سمجھائیے کہ وہ ریئل لائف کے اندر کیسے آگے بڑھ سکیں گے، ان کو بتائیے کہ وہ اچھا برائٹ فیوچر کیسے تیار کر سکیں گے۔ اس بات کا کریئر گائیڈنس ہونا، اس طرف توجہ دلانا، ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کے لیے راستے ہموار کرنا نیڈ آف دا آور ہے۔ اگر ساری تنظیمیں مل کر، ساری این جی اوز مل کر اس طرح کی پلاننگ کریں اور ٹیمپریری سولوشنز کو کرنے کے بجائے پرماننٹ سولوشنز کا سوچیں اور امت کے نوجوانوں کو اس دلدل سے نکالیں جو دنیا کی ریس اور محبت میں اندھا دھند مالداری کے پیچھے بھاگنے کی ریس ہے، ان کی انرجی کو، ان کی اسکل کو، ان کے ٹیلنٹ کو، ان کی ایجوکیشن کو صحیح راستہ دے سکیں، ان کو صحیح ڈائریکشن دے کر اس میں لگا سکیں، تو یہ سب سے بڑی امت کی خدمت ہوگی۔ اس سے پوری امت بھی اٹھے گی، مورلی بھی اٹھے گی، اکنامیکلی بھی اٹھے گی، سوشلی بھی اٹھے گی، اور آگے نسلوں کے لیے مزید مواقع بڑھیں گے، کیونکہ جب ایک نوجوان تیار ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے 10 کو تیار کر سکتا ہے۔ اگر ایک نوجوان بگڑ جاتا ہے، ایک فیملی بگڑ جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں 10 آنے والی نسلیں اور بگڑتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ مواقع ختم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے غلط راستہ کھل جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی کا باپ وہ ڈرگس کے دھندے میں پڑا ہوا ہو اور کبھی اس کو پولیس پکڑ لے جائے، کبھی وہ گرفت میں آئے، کیونکہ چور زیادہ دن تک چھپ نہیں سکتا، غلط دھندے کرنے والے زیادہ لمبے دوڑ نہیں پاتے، وہ ریس میں دوڑتے تو ہیں لیکن ٹھوکر کھا کے گرتے تو ضرور ہیں، اور اس میں سر بھی پھوٹتا ہے، ناک بھی پھوٹتی ہے، آنکھ بھی پھوٹتی ہے، پھر انسان اندھا بہرا ہو کر جیتا ہے۔ ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟ کسی کے باپ پر یہ دھبا لگ گیا تو اولاد کے لیے 50 دروازے جو کھلے ہوئے تھے بند ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو وہ مقام نہیں دے سکتے جو ان کو ملنا چاہیے۔ لہٰذا اس فکر مندی کو پیدا کرنا اور لوگوں کو بچانا ہے ان خراب راستوں سے ہماری ذمہ داری ہے۔